آج کی سب سے بڑی اور حیران کن خبر، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فوج نے اور باقیوں نے سب نے مل کے وزیر اعظم کو تمام تر اختیارات دے دی اور کہا جو مرضی آپ کریں۔ اس خبر میں ایک وزیر کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کاروباری شخصیات نے ملک کو خطرناک ترین قرار دے دیا۔ اس سال میں علی امین گنڈا پور کی جو گرفتاری ہے اس کے بارے میں تو قانون پہلے سے ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان تو اکتوبر کے لیے تیار ہو گئے، حکومت سے انہوں نے روڈ میپ جو تھا وہ بھی مانگ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوگا وزیر اعظم کو اختیار ملنے کے بعد۔ آج ہم ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے اس سے قبل بھی 2 ایپیسوڈ میں آپ کو خبریں دے چکا ہوں کہ اصل کہانی وہ نہیں ہے جو کہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ اصل باتیں وہ ہیں جو ہم آپ کو اپنے سورسز کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اب جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں اس میں مجھے نام لیے بغیر، چونکہ روزے سے ہوں، کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو نام لیے بغیر یہ دعویٰ کیا ہے ایک وفاقی اور اہم وزیر نے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں تمام اداروں کے سربراہان نے، تمام وزراء نے، سب نے مل کے جتنے بھی اختیارات تھے اس کا اختیار جو تھا وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو دے دیا ہے کہ آپ جو چاہیں الیکشن کروانے ہیں نہیں کروانے، اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے، جو کرنا چاہیں گے آپ کر گزریے۔ حتیٰ کہ اس اجلاس کے دوران اس طرح کے الفاظ اور جملے بھی کہے گئے کہ اب تک جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھی۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں مسلح افواج کے تینوں سربراہان، نیوی کے جو ایئر فورس ہیں اس کے، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس میں وزیر خارجہ سے لے کے تمام لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس اجلاس کے اندر جہاں پہ نئے آپریشن کی باتیں ہوئی تھی وہیں پہ وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا ہے آل ان آل کہ آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اور یہ بات ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک وفاقی اہم وزیر نے یہ بات ہمیں بتائی، اور اس بندے کا نام، اس وزیر کا نام ہم نہیں بتا سکیں گے۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ یہ کہہ دیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہ آپ جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، اور ایک وفاقی وزیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے ملک میں الیکشن کروانے سمیت معاشی معاملات اور تمام معاملات سے متعلق اختیار وزیر اعظم کو دے دیا ہے، نام نہ بتانے کی شرط پر۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم پر بھرپور ہمیں بتایا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے وزیر اعظم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم کے کام کو درست سمت بھی قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو درست سمت میں چیزیں قرار دی گئی ہیں یہ کب تک جو ہیں وہ مینٹین رہتی ہیں، اور اس اختیار کا کتنا بے اختیارہ استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس خبر اور اس بیان اور اس دعوے کے بعد یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھے تھے ان کے مفادات ایک ہیں، اور یہ سارے عمران خان سے اور ان کی پاپولیرٹی سے خوف کھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب تک نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں، اور الیکشن ہو گئے تو عمران خان جو ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ کاروباری شخصیات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ملک جو ہے وہ خطرناک ترین حد تک پہنچ چکا ہے، اور اسی پچھلے 1 سال میں اب تک جو 1 سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں 8 لاکھ لوگ یعنی کہ 1 ملین کے قریب لوگ وطن پاکستان کو چھوڑ کے بیرونی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ گیلپ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی جو 2023 کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق کاروباری افراد کا اعتماد تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور کاروباری افراد روپے کی بے قدری کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ روپے کی بے قدری کی وجہ سے جہاں پہ پریشان ہے وہیں پہ سروے یہ کہتا ہے کہ سیاسی نظام میں استحکام کا مکمل فقدان، بڑھتے ہوئے ڈیفالٹ کے خطرات سے مایوسی ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے تقریباً آپ امیجن کیجئے کہ 70% کاروباری اداروں کو خراب حالات کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب میں 64% کاروباری اداروں کو خراب حالات کا سامنا انہیں بھی ہے، اور 90% کاروباری اداروں کے مطابق ملک نہایت ہی غلط سمت میں جا رہا ہے۔ 72% کاروباری ادارے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا اس ملک کے ساتھ۔ اب دیکھیے کھلواڑ
علی امین گنڈاپور کو جس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس قانون کو ہائی کورٹ آج سے چند ہفتے قبل ختم کر چکی ہے، یعنی کہ علی امین گنڈاپور کو 124A کے تحت گرفتار کیا گیا اور اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ کچھ دن پہلے ختم کر چکی ہے۔ قائد اعظم نے بھی اس نوآبادیاتی قانون کی مخالفت کی تھی اور گنڈاپور کو اسی متنازع جو ہے اس کے تحت گرفتار کرنے سے جو اس متنازع قانون کے تحت انہیں جو گرفتار کیا گیا انہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ گرفتاری دراصل ان کی کہا گیا ہے کہ سہولت کاری ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ جب ایک عدالت نے گندے کالے قانون کو ہی ختم کر دیا، پھر اسی قانون کے تحت کیسے کسی عام شہری کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کوئی وزیر ہو، سابق وفاقی یا PTI کا بندہ ہو، وزیر اعظم ہو یا عام آدمی ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن ہمارے اس دیش پاکستان کے اندر جو قانونی سرے سے ختم کر دیا گیا، جس کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہی پسند نہیں کرتے تھے، اس کو وہ کالا قانون سمجھتے تھے، اس قانون کے تحت آج بھی لوگ گرفتار ہونے، ان کو ریمانڈ دے کے جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ سہولت کاری جو ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پسند اور ناپسند، آج تک جاری اور ساری ہیں۔ آخر کب تک رہیں گی؟ جب تک اس ملک کے اندر انصاف عام نہیں ہو جاتا، لوگ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوتے، جب تک عوام اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے، جب تک ترکیہ کی طرح پاکستان کے اندر ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جب تک صحیح معنوں میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ اس وقت جن حالات کا آپ کو سامنا ہے، نہ وہ ڈیموکریسی ہے نہ وہ مارشل لا ہے، وہ کیا ہے؟ ملٹری ڈیموکریسی ہے۔ یہ ٹرمز پوری دنیا کے اندر واحد پاکستان ایک ملک ہے جہاں پہ اس کا نفاذ، یہ الفاظ جو ہیں وہ بالکل فٹ آتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر دیکھیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اکتوبر کے لیے تیار۔ یہ پہلے جو ہم نے سٹوری دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے عارف علوی صاحب سے رابطہ کیا، عارف علوی صاحب پھر آگے عمران خان صاحب سے بات کریں گے۔ عمران خان جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اگر الیکشن کی بات کرنی ہے تو۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں بالکل تیار ہوں، اکتوبر میں بھی الیکشن کروا لیں، مجھے کوئی آر فکر نہیں۔ تاہم مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو صورتحال ہے موجودہ دن بہ دن جو بگڑتی جا رہی ہے، اس دلدل سے نکالنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی پرپوزل ہے جو مجھے بتایا جائے، میں اس کو دیکھوں اور اکتوبر تک بھی میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ آپ اکتوبر میں الیکشن کروا لیں، ملک کی بہتری ہونی چاہیے، جیسے کیسے بھی حالات ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں بتائیں، تو ہم اس کے اوپر تیار ہیں، آپ کا انتظار کریں گے۔ اس سے پہلے بھی انتظار کیا، آئندہ بھی کر لیں گے۔ لیکن یہ ایک طرف مذاکرات کریں گے، دوسری جانب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام تر اختیارات تمام اداروں کے سربراہان نے وزیر اعظم کو دے کے یا تو ان کو ڈبونا چاہتے ہیں یا نواز شریف صاحب کی طرح ان کو بھی نااہل کروانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی والے بیمار ہو کے، زرداری صاحب پتہ نہیں امریکہ میں جا کے بیٹھ کے، بلاول جو ہیں وہ ہلکی پھلکی چیزوں کو ساتھ میں چلائے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہاتھ کروائے گی اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کہیں مل کے اپنے مفادات کی خاطر ان کو آگے کریں گے، جیسے پہلے سے آگے کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں، پورے اختیارات آپ کو دیتے ہیں، یہ بھی جذبات میں آ کے کر گزریں گے۔ یاد رکھیے گا، بعض مواقع، بعض حالات، صورتحال ایسی ہوتی ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کھڑا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب عوام کھڑے ہو جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی 5-10 اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائیں، کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ بھی عوام کی وجہ سے ہے پاک فوج۔ جب عوام ہی کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں۔ جب عوام چاہتی کچھ اور ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور آرمی تو ویسا ہی کرے گی، جیسے ان کو حالات نظر آئیں گے۔ تو اس وقت جو شہباز شریف صاحب کو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ سکسیسفل ہو جائے، عمران کو ہم زیر کر لیں، ایسے اگر کر لیا تو ہمارے مفادات کا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ نہ ہوگا تو ادھر ہی ہے عمران، ایک اور نئی ڈیل کر لیں گے، مذاکرات کر لیں گے، ان کو کک ماریں گے یا آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیاستدان مورا بنے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو علیحدہ تقسیم کر کے، ان کے اوپر انگریزوں کی پالیسی اپنا کے ان کے اوپر رول کیا ہے، ان کو تقسیم کیا ہے، سیاستدانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی ہیں، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، ان کو ایک دوسرے سے لڑایا گیا، یہ ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں، یہ بہتان لگاتے ہیں۔ آج بھی یہ سیاستدان بھلے دل کے اندر نفرت رکھیں، مگر ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ان کو دلوں میں نفرت نہیں رکھنی چاہیے، سوچ اچھی رکھنی چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے،
इन اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رکھیں, یہ سب کو سیدھا کر سکتے ہیں, لیکن پہلے یہ خود تو سیدھے ہو جائیں. ان کے اندر اتنی نفرت بڑھ چکی ہے, یہ اتنے اناپرست ہو گئے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے, یہ کسی اخلاقیات کو نہیں مانتے, یہ کسی شریعت کو نہیں ماننے کو تیار. جب آپس میں ان کی بات آتی ہے تو جب تک یہ حالات رہیں گے تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو آگے کر کے کون کس حد تک یہ فائدہ لیتا ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.